ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ آج کا حکومت ہو یا کل کا حکومت ہو, نہ 1991 کا واٹر رپورٹ پہ عمل ہو رہا ہے, نہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. اور اس کا نقصان بدین کا عوام, تھٹا کا عوام, سجاول کا عوام, ہمارا کوسٹل ایریاز کا عوام, جہاں کتنے ایکرز کا جو زمین ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے, وہ نقصان بھگت رہے ہیں. ایک منٹ اعجاز زئی صاحب, آپ کو شاید گرمی زیادہ لگ رہا ہوں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور ہمیشہ جے یو آئی کا اور جماعت جے یو آئی ایف کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور رابطہ رہا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ, اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم عزت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں, سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں, اور عمران خان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں, اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان ہیں, اگر وہ ان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے اپوزیشن کو, دوستوں کو, حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے. مگر پتہ نہیں کیا شوق ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. اب ضرور مخالفت کرتے رہے, مگر جواب اپنے بدین کے عوام کی طرف بھی سنا ہے. اسلم قائم خانی صاحب, اسلم صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے نانا نے اپنے قومی کے ساتھ 1970 میں اعزاز رکھا تھا. ہم پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارا جب پانی کم ہوتا ہے تو چھوٹی زراعت سے تھوڑا وہ بڑھاتے ہیں. آپ ہی آپ نے باقی بات کی ہے, لیکن تھوڑا اس کو کلیئر کریں. وہ اب دوسری زمینیں آباد زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ ہمیں پانی کا اتنا زیادہ کیوں نہیں دیتی. دوسری بات یہ کہ ماتری جو تانکہ ہے, ایک سنگالی سے محروم تھا, آپ نے سنگالی کی, آپ نے بہت سی سنگالی کی. ابھی اس کے اندر بھی تھوڑی اور زیادہ اس کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے کام ہے. لیکن پہلا مسئلہ ہمارا زندگی اور موت کا پانی سے ہے. پانی کے لیے کو ہمیں ترکیب جہاں چاہے وہ پاک کے خلاف کرنا پڑے یا پانی چوروں کے خلاف کرنا پڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سوال کی کیا کہتے ہیں, ہمیں کیوں حصہ نہیں دیتا؟ بہت شکریہ. یہ پانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا مستقبل کا مسئلہ ہے. اور ہم ہر سطح پہ, ہر فورم پہ نہ صرف لڑنے کو تیار ہیں, مگر ہمارا محدود وسائل سے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے اپنے طرف سے, حکومت سندھ کی طرف سے, وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم نے پچھلی حکومت سے لے کے آج تک جو کنالز کا لائننگ کیا ہے, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیل اینڈ کو, خاص طور پہ یہ میرے سامنے سیکیورٹی آدمی اگر ہٹ جائے گا نا تو میں جرنلسٹ کو دیکھ سکوں گا. ہم یہ لائننگ جو ہم نے سندھ بھر میں کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ توجہ ہمارا ٹیل اینڈ کا ہے. اس سے زیادہ پانی ٹیل اینڈ کا پہنچے گا. اب بھی اس سال میرا خیال میں 7-8 ارب روپیہ سندھ حکومت نے بجٹ میں صرف بدین کی اریگیشن کے لیے رکھا ہے, جس سے ہم کنالز کا لائننگ بھی کریں گے, آپ کے LBOD کا ڈرین پہ بھی کام کریں گے. اور مگر ہم نے یہ جو بنیادی مسئلہ, اور آپ نے پانی چوروں کا بھی کہا ہے, میں نے کراچی کے لیے ناصر شاہ صاحب کو کہا ہے, پورا صوبہ کے لیے ہمارا اریگیشن منسٹر کو کہا ہے کہ ہم پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے. جو بھی ہو, جہاں بھی ہو, جس سے بھی تعلق رکھے, سندھ حکومت پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے. اگر ناانصافی ہو رہا ہے, ہم سب کو کم پانی مل رہا ہے, تو جو کم پانی مل رہا ہے اس کو صحیح استعمال کر کے عوام کو جتنا فائدہ پہنچا سکے
وہ بھی ہم ضرور پہنچائیں، مگر ہم نے اپنا بنیادی ایشو کا حل کرنا ہے. ہم نے کم از کم 1991 واٹر ایکارڈ کو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں تو کم از کم 1991 واٹر ایکارڈ پہ عمل ہو، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو مساوات پہ، برابری پہ، انصاف کی بنیاد پہ پانی کی تقسیم ہو. تھینک یو. عمران عباس. عمران عباس. یہاں پہ متنازعات خبریں چلتی ہیں کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ بنایا جانا چاہیے. لوگ یہاں کی خواہش ہے، یہاں کے ماتلی کے شہریوں کی خواہش ہے کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جانا چاہیے. کئی فیس بک پر فیک نقشے اور وغیرہ اس طرح کی بھی پوسٹیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. سر اگر آپ اس چیز کو خود ذاتی دیکھیں تو کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا اگر درجہ دیا جائے تو مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت کا کیا پالیسی ہوگا اس کے بارے میں، لیکن اگر یہ ماتلی کے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ماتلی کے عوام کی ڈیمانڈز ہوں گی ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. سننے میں ہے کہ دونوں فرقے کو تحفظ کا جو بل پیش کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں میں انڈین ٹریڈ یونین، جرنلسٹ ٹریڈ یونین کا میں ایک نمائندہ ہوں. پی ایف یو جے کا، ایچ یو جے کا، اوکے. اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے آپ کا. اس سوال یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جب تک شو کاز کا نوٹس جاری کیا گیا اس کا جب تک جواب نہیں دے گی، جب تک پی ڈی ایم کے اندر وہ نہیں آ سکتی. جہاں تک آپ کا میں حکومت سندھ کا، ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ the journalist protection bill has passed the committee in the Sindh Assembly and انشاءاللہ تعالیٰ سندھ اسمبلی سے پاس ہو کے قانون بنے گا. مگر ایک افسوس کی ساتھ ہے کہ ہم 21st سینچری میں ہیں اور ہمیں اس قسم کی بل پاس کرنا پڑ رہے ہیں. ویسے آپ ہمارا آئین کے تحت آپ کو سارے تحفظ ملنا چاہیے، فریڈم آف دا پریس کا حق ملنا چاہیے، اور جس تیزی کے ساتھ اور جس طریقے سے ایون یہاں سندھ میں ہمارے صحافی دوستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ناانصافی ہو رہا ہے، اس کا نہ صرف ہم مزاحمت کرتے ہیں مگر مسلسل ناصر شاہ صاحب اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرنلسٹ کے ساتھ ناانصافی کیا ہے تو ہم اس کو فالو اپ بھی کریں اور ان کو سزا بھی ملے. آپ نے نوٹ کیا کہ کل شاید اسلام آباد میں کل رات ایک صحافی اسد طور صاحب پہ حملہ بھی ہوا، اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے ہمارے صحافی دوست تحفظ محسوس نہیں کریں گے تو پورے پاکستان کے لیے یہ کیا بیان ہے، یہ کیا پیغام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق کی بات ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ دوسرے صوبے پہ لیکچرز دینے کو تیار ہے، مگر اپنا اسلام آباد جو اپنا ڈومین ہے وہاں وہ ایک صحافی کو تحفظ نہیں دلوا سکتے. یہ پورا پاکستان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ ہر مہینے بعد ایک دوسرا صحافی کو اٹھا کے اسلام آباد کے سڑکوں میں ان کے اپنے گھروں میں مارا جاتا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائیسٹ لیولز پہ اس پہ نہ صرف انکوائری ہو مگر ایکشن لیا جائے، فل فور ایکشن لیا جائے. اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، میں نے اس شو کاز نوٹس کو پھاڑا ہے، میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے، نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا. پی ایم نے شیخ رشید کو سندھ میں ٹاسک دیا کہ وہ امن و امان قائم کرے. تو آپ کیا کہیں گے؟ وزیر داخلہ ہونے کے باوجود آپ نے خود ابھی بات کی کہ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو سندھ میں کیا کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں ہے سندھ کے مسائل کے، سندھ کے عوام کے مسائل. وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گفتگو کیا، سندھ کے عوام کا ابھنا
ریاکشن اس پہ آیا ہے, انہوں نے خود جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے, مگر اگر سندھ میں امن و امان ہونا ہے, جس طریقے سے امن و امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں, تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے, سندھ کی پولیس کی وجہ سے, ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے, جو کام ہے, اس کی وجہ سے. اور آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ سندھ کے جو پولیس ہے, سندھ کا جو فورس ہے, سندھ کا فرنٹ لائن ہے, انشاءاللہ تعالی وہ ان کے پاس پورا کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن اور امان سنبھالے. مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہے, دوسرے فیکٹرز ہے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اور سب ادارے کو مل کے لا اینڈ آرڈر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے. دوسرا مادری کو ضلع بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے کیا فیصلہ کرنا. اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے, اور پہلے دفعہ ادھر سے سنا ہے. تو آپ کا جو موقف ہے, میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا, جیسے پالیسی بنے گا اس پر عمل. ایک سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن والا جو ایشو ہے, سننے میں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں فرقین کو آپس میں پیچ اپ کروا دیا, تو سندھ کی عوام بڑی بے چین ہے اس کے لیے. مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسے کوئی چیز کا علم نہیں ہے, یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں, لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے, امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے, اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا, اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا, آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے, جس سے ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں, ان کو سکولز دے سکتے ہیں, ان کو صحت دے سکتے ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کا حق ہے, وہ فی الفور ان کو دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو, سندھ میں معاشی ترقی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے, وہ اپنا بزنس کرے, اپنا کمائی کرے. اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا, معاشی ترقی ہوگا. مگر ہم کسی کی بدمعاشی نہیں برداشت کریں گے, وہ جو بھی ہو, ہم کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے. بزنس کرے, 100 بسم اللہ کرے, کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ یہ ہاؤسنگ والے ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ہمارا پالیسی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ امپلیمنٹ کریں گے. ایک ایشو ہے سر, یہ پریس کے سب دوست جو ہے ان کا, یہ 3 دفعہ پہلے ڈاکٹر نے دیا تھا, سید قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بدین پریس کلب میں اعلان کیا تھا شہید بے نظیر بھٹو اٹاریو ہمارے ساتھ. وہ سی ایم صاحب کو بھی 2 دفعہ, سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ہے گرانٹ ہے پریس کلب کی, پر ابھی تک کوئی سی ایم صاحب یہ شہید کے نام پہ ہے. ہمارا پریس کلبس آپ کو پتہ ہے, ہم کام کرتے ہیں پریس کلبس کے ساتھ, سپورٹ کرتے ہیں. میں خود فالو اپ کرتا ہوں. یہ مہربانی ہوگی. کسی بھی شاخ کی ابھی تک لائننگ نہیں ہوئی ہے, پانی کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آؤٹ لیٹ اریگیشن وزیر کہاں آپ؟ میں بات کرتا ہوں سر, دیکھو اس کا مسئلہ جو کر رہا ہے پتہ کرے. آئی ایگری ود یو, جس کا کام ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حل کریں. سندھ حکومت جب اکارڈ 1991 پہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں وہ احساس سے یا فیڈرل سے نہیں مل رہا, تو خود کیا سندھ گورنمنٹ اکارڈ 1991 پہ عمل کر رہی ہے کہ سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج پہ جو غیر منصفانہ پانی کی تقسیم ہے, اس کے لیے بدین والے کس کو کمپلین کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سب سے انسپیکشن ٹیم بلا کے اور ثابت کریں کہ ہم انصاف کریں. وفاق میں عرصہ پانی چوری کر رہا ہے, لیکن ادھر جو ہمارے
बासर है वो पानी चोरी कर रहे हैं। 19 तारीख को भी 19 वाटर कोर्स आउटलेट गैर कानूनी तौर पर डीओ वाटर कोर्स लगाया गया, जो हम टेलवारों के हक पे जो मुसलसल डाका है और पानी की चोरी। आउटलेट जी इंफॉर्मेशन गलत है। आप जाए, इनके साथ जाए। एक मिनट सर मीडिया प्रेस, आप जाए, आप, मैं इसको छोड़ रहा हूँ वजीर इरिगेशन को, आप इसको साथ लेके जाए, वो को दिखाए कहाँ चोरी हो रहा है, ये चोरी को बंद करेगा, अगर बंद नहीं करेगा तो फिर वजीर नहीं रहेगा। ओके, अब और क्या कर सकता, और इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। खुश, थैंक यू। तव्हां ये विजिट कराए वठो। जो इधर अफसर काम करते हैं उनको उठा के कभी गंदकोट फेंका जाता है, कभी किधर। हमारे पास एक जो बड़ी मेहनत करता है, आपका जियाला दिन रात मेहनत करता है, फयाज कमरान, उसको एक महीने में 4 मरतबा तबादला किया जाता है। किसी एक जगह पे छोड़े तो वो टेल के, ये हुकूमत के काम होते हैं, वो पोस्टल ट्रांसफर्स में Thank you.